السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس موسٹ رومانٹک ناول عشق کی پہلی منزل کی ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ زمین کے کوٹے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھیں جس کا ایک بازو زمین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ زمین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلاد صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر زمین نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دی۔ شروع کریں بولی۔ اس کی مکروہ آواز گونجی۔ 2 لاکھ۔ ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ۔ 7 لاکھ۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ نہیں اللہ پاک اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے اب مجھے موت دے دیں۔ میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے عزت کی موت دے دیں، ان بیڑیوں سے بچا لیں میں یہ سب نہیں سہ سکتی، مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، میری عزت کی حفاظت کریں، مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ پر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی میں کچھ اور تھا، وہ سب سے منفرد تھی۔ 10 لاکھ۔ ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ زمین کی بانچیں کھل گئیں۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سے بے خبر وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ زمین نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کی۔ 10 لاکھ 1۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ 2۔ اس کی سانس مدھم ہو گئی۔ نہیں اللہ نہیں، پلیز نہیں۔ 50 لاکھ۔ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ 1000 بار کہا ہے جلدی اٹھا کرو، دیر تک سوئے رہنے سے بے برکتی ہوتی ہے، مگر مجال ہے جو تیرے کان پہ جوں بھی رینگ جائے۔ کوئی ڈھول بھی پیٹے تب بھی تیری آنکھ نہیں کھلتی، پتہ نہیں کون سے گھوڑے بھیج کر سوتی ہو۔ کل سے ہرگز نہیں اٹھانا میں نے، چاہے سوتی رہنا دوپہر تک۔ لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سارے کا سارا گھر سنبھال لیتی ہیں، ماؤں کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو، سورج سر پر آ جائے گا مگر تمہاری نیند ہی نہیں ٹوٹتی۔ اماں حسب معمولی سے ڈانٹ رہی تھی اور وہ چپ چاپ ڈانٹ کھاتے ہوئے تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کھاؤ، اٹھانے نہیں لگی میں تمہارے آگے سے۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وین نے آ جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، ابھی بکس بھی رکھنی ہے۔ اس کے بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اماں پھر سے شروع ہو گئی۔ ہاں تو کس نے کہا آدھی دوپہر تک سوتی رہا کر؟ کتنی بار کہا ہے رات کو ہر چیز تیار کر کے رکھا کرو، پر تجھے ایسا روتا بنا تو کہتی ہوگی ماں کا کیا ہے، بولتی ہے بولتی رہے، ایک تو نکمی کم تھی کہ 2 اور میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ اماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ بھابھی وہیں سے منہ بناتے ہوئے پلٹ گئی۔ بس کر دینا اماں، پکا آئندہ جلدی اٹھوں گی۔ اس نے اماں کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ چل جلدی کر، تیار ہو جا، پھر شور مچاتا پھرے گی۔ اماں نے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے تیار ہونے چل دی۔ وین کا وصل بج سنتے ہی وہ چادر اٹھا کر باہر آئی۔ اچھا اماں میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ اماں نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ کچھ دنوں سے ان کا دل ہول رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ عجیب سے وہم ہر وقت گھیرے رکھتے۔ عدن جب تک گھر سے باہر رہتی ان کا دل مختلف خدشات میں گھرا رہتا۔ اب اسے جاتے دیکھ کر انہیں پھر سے بے چینی لگ گئی تھی۔ اللہ کے امان میں انہوں نے ایک بار پھر دور جاتی وین کو دیکھا۔ محمد عالم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، نواب عالم اور میر عالم۔ نواب عالم جتنے فرمانبردار اور سلجھے انسان تھے، میر عالم اتنے ہی نافرمان اور شیطانی صفت کے حامل تھے۔ مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد محمد عالم نے تمام زمین اور جائیداد ان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی، چنانچہ وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ نواب عالم کے 3 بچے تھے، عبداللہ، حیدر اور عدن، جبکہ میر عالم کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں ہی آوارہ، صفت اور گھٹیا مشاغل کے دلدارہ تھے۔ نواب عالم کی جتنی قدر و منزلت تھی، میر عالم گاؤں کی اتنی ہی ناپسندیدہ شخصیت تھے۔ آئے دن لڑائی فساد، زمینی جھگڑے، لوگوں کی بیٹیوں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور بہت سی حرکتوں کی وجہ صرف یہی خاندان ہوتا تھا۔ ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے گاؤں والوں مل کر انہیں گاؤں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔
میر عالم کو دھچکا اس وقت لگا جب پنچایت کے اس فیصلے میں نواب عالم بھی شامل تھے۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ کلب کی سیڑھیوں پر بیٹھا وسکی کے گھونٹ پر گھونٹ بھر رہا تھا۔ اندر چلنا، تو ادھر ہی بیٹھ گیا ہے؟ احمد نے اسے سیڑھیوں پہ بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نو آئی ایم اوکے، اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر کہا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھیں، لیکن نظریں اب بھی آنے جانے والوں پر مرکوز تھیں۔ وہ چاروں وہاں آنے والے لوگوں پر اپنا اپنا تبصرہ کرتے ہوئے بے ہنگم قہقہے لگا رہے تھے۔ فرح نے میرا دماغ چاٹ لیا تیرا پوچھ پوچھ کے، احمد نے دوسری بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیور، زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں۔ اس نے دوسری بوتل بھی منہ کو لگا لی۔ تو تجھے شہد کون سی لگتی ہے یہ بھی بتا دے، ارسلان نے بے ڈنگے انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن دوسری بوتل سے صرف چند گھونٹ لینے کے بعد ہی وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ یہ شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے نوابزادے تھے، ان تمام خوبیوں سے لبریز جو اپر کلاس کے اس ٹائپ کے کسی بھی لڑکے میں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت وہ نشے میں دھت ارد گرد سے غافل کلب کی سیڑھیوں پر گرے پڑے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سوری میں آج لیٹ ہو گیا، دائم نے ڈائننگ ٹیبل پر کی چیئر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، ہم عادی ہیں۔ طلال احمد کی بات پر وہ بتیسی نکال کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دائم آج مجھے سمیہ کی طرف جانا ہے، کچھ دیر بعد سارہ نے کہا۔ تو چلی جائے ممی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پوچھ نہیں رہی میں، بتا رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے، نیا کو شاپنگ کروانی ہے اور اتنے دن سے تم ان کی طرف نہیں گئے، آخر منگیتر ہے وہ تمہاری، کچھ تو خیال کیا کرو۔ اوہ پلیز مام، مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگنی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھ جاؤں، میری اپنی بھی مصروفیات ہیں، یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ جانتی ہوں میں اچھے سے تمہاری مصروفیات کو، انہوں نے دانت پیسے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے اب بھی پہلے والے انداز میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ۔ سارہ کا دماغ کھول گیا۔ کول ڈاؤن پلیز، کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ طلال احمد جو ناشتہ کرتے ہوئے وہاں بیٹے کی تکرار سن رہے تھے، ایک دم درمیان میں بولے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کے بیٹے کا ہی دماغ ساتویں آسمان پر ہے، اسے سے پوچھے کیا ہوا اسے۔ سارہ نے غصے سے کہا۔ ممی آپ سکون سے بیٹھے، میں اٹھ کر ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ کیا کرتی ہیں آپ، بچہ نہیں ہے اب، بڑا ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا سب کچھ، ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑی رہا کرے۔ طلال نے تحمل سے انہیں سمجھایا۔ تبھی باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، بچہ نہیں ہے اب وہ، سٹڈیز کمپلیٹ ہیں اس کی، جانتے بھی ہیں آپ آج کل کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے وہ، کیا مصروفیات ہیں اس کی۔ سارہ نے پریشانی سے طلال صاحب کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس عمر میں اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، کرنے دو، وہ جو کرتا ہے سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ، انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ سمجھ جائے گا نہیں، آپ سمجھائیے اسے، کل سے اپنے ساتھ آفس لے کر جائیں، ذمہ داری جب سر پر پڑے گی تبھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ سارہ نے پھر سے زور دیا۔ اوکے اوکے، جسٹ ریلیکس، بات کروں گا میں اس سے، انہوں نے آرام سے کہا۔ ان کی بات سن کر سارہ بھی خاموشی سے جوس پینے لگی۔ شانزہ آج وہ گاڑی پھر ہمارا پیچھا کر رہی تھی، اذن نے تشویش سے شانزہ کو دیکھا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے، یار حیرت والی بات ہے، آخر کون ہے اتنا فارغ جو 2 ماہ سے ہماری وین کا پیچھا کر رہا ہے، ایسے بھی کیا دلچسپی، کوئی بات تو ہے، کوئی بات ہے تو کلیئر کرے، اس طرح پیچھے کرنے کی کیا تک بنتی ہے، شانزہ نے بھی پریشانی سے کہا۔ ہاں نا، اور تمہیں تو پتہ ہے گاؤں میں چھوٹی سی بات کبھی بتنگڑ بن جاتا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ اذن کی پریشانی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ چھوڑو بھی، اچھا ہے نا ہمیں ایک باڈی گارڈ مل گیا، وہ بھی مفت میں۔ آنے کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑی۔ چھٹی کے بعد بھی جب وہ سب وین میں آ کر بیٹھی تو وین کے چلنے کے کچھ دیر بعد ہی کہیں سے گرے کرولا نمودار ہو گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، اسے کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ شانزہ نے غصے سے پیچھے آتی کار کو دیکھا۔ دفع کرو تم، ہمیں کیا جو مرضی کرے، ہمارا پابند تھوڑی ہے وہ۔ اندر سے تو اذن کا دل بھی کانپ رہا تھا، مگر بظاہر اس نے مضبوطی سے کہا۔ سب سے زیادہ ٹینشن بھی اسے ہی تھی کہ اس کا گھر ہی سب سے آخر میں آتا تھا اور وہ کار اکثر گاؤں سے باہر ہی مڑ جاتی، مگر بعض اوقات وہ اذن کے وین سے اترنے کے بعد ہی واپس جاتی۔ اب بھی وہ پریشانی سے شیشے سے باہر نظر آنے والے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ کار بالکل وین کے برابر آ گئی۔ اس نے چونک کر اندر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اذن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ اس کی صرف آنکھوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ مسکرایا، آنکھوں کے علاوہ سارے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ، اس کے مسکرانے پر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا تھا، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ وہ اب تک کسی کیفیت میں تھی۔ شکر ہے مصیبت ٹل گئی، ہانی نے گاڑی کو آگے جاتے دیکھ کر کہا۔ اذن کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں تو میں ٹھیک ہوں، اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ، 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر رہا ہے، آخر چاہتا کیا ہے وہ؟
اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی حالت میں رہی۔ ادن کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شام تک بھی جب وہ غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا، نہیں اماں، بس سر میں درد ہے اسی لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن اگلے روز جب وہ پھر کسل مندی سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہے کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج بھی نہیں گئی یار، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، تو پھر آج؟ اماں کا پریشان ہونا بچا تھا۔ ٹھیک ہو اماں، بس دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتانا۔ تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس سے کہے گی؟ چل بتا کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے تو آئی ہے پریشان ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اوف اماں، آپ کی تو سی آئی ڈی والی نظر ہے۔ کچھ نہیں، وہ مجھے بس بور ہو گئی ہوں روز روز جا کر، اسی لیے سوچ رہی 2-4 چھٹیاں کر لوں۔ اسٹڈیز کا برڈن ہے اور کچھ نہیں، خواہ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جیب میں آیا کہ سب کچھ انہیں بتا دیں، مگر اماں کو بتانے کا مطلب کالج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھیں۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا، وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ ہاں وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھ کے سوچ رہی تھی، میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائیں، ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہیں جا پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ اماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں کریدا۔ دائم تمہاری ممی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے، طلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اب فری ہو تو کل سے آفس جوائن کرو۔ اوہ نو ڈیڈی، مجھے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں؟ وہی بتا دو جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ چاہتے کیوں آخر تم؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی نانا سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ طلال احمد نے فوراً مداخلت کی۔ اچھا تو آپ کو ممی نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں میں، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، الیکشن سر پر ہے، میں آفس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، سو تم اب آفس جوائن کرو، بلکہ ایسا کرو اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے، بہت مانگ ہے اس کی پروڈکٹس کی۔ فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک؟ اسے خود دیکھو۔ سب سے پہلے تو مشینری رینیو کرواؤ، نئی تکنیکس کو فالو کرو، اسٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو، اسے فل ٹائم دو تو وہ ڈبل پروفٹ دے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ممی کی بات لازمی ماننی ہے، اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے یار، واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا۔ نو مور ٹائم، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو، مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد اب اپنا کام خود سے پالیں گے۔ اس نے بھی لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ٹھیک ہے، طلال نے سر ہلایا۔ اسے مانتے دیکھ کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ان باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی نہیں بنتی تھی کہ وہ ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی ٹپیکل خاتون تھی، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھی، زیادہ تر وقت سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بھول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کل کچھ اچھی خبریں نہیں مل رہی تھی، تبھی ان کی پریشانی میں اب اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچوں کو آئیڈیل بنانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈالا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریلسٹ اور نامور سیاستدان تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ریان، عنایہ، صارم اور دائم۔ ریان اور عنایہ دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد ریان کراچی، جبکہ عنایہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ صارم بھی انگلینڈ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا، جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ اب بھی وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ بھی صارم کی طرح باہر سے ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا۔
ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا اس نے یہی رہ کر پڑھنے کو ترجیح دی اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سارے واپس آ رہے شام کے فلائٹ سے۔ سارا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں گھر آ رہا ہے؟ وہ پابندی ہے کیا اس کے آنے پہ؟ اف ممی، آپ تو میری ہر بات کو الٹا سمجھتی ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا کچھ دنوں کے لیے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آئے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چند تھیسس رہتے ہیں، پھر ہی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا، لیکن تم اپنے آفس کو اس کے حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھالو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ I can run it on my behalf۔ وہ انگلی میں کی چین گھماتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سارم جس کی گاڑی چلتی تھی، وہ جو بھی کہتا سارم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ سارم کہتا ہی وہ آفس اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمیوں پہ پانی پھیر دیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج اسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چنگو منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو، ہاں لو، وہ میرے سامنے ہی ہے، خود ہی بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے چھمبے سے فون پکڑ کر کان کو لگایا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون سے کان ہٹا کر اسکرین آن کی۔ اسکرین پر موجود نام دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آنکھ لگی تھی جو پہلی ہی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گئی ہے۔ احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کیچ کیا۔ تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے، میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے ہی مصروف ہوتا ہے، میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ویسے ایک بات تو ہے، ہل تو بھی کیا ہے وہاں جا کر؟ شارق نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں جائے گا تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سارم نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہے نا ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے۔ چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہوا تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ ایک ہفتے بعد کالج آئی تھی اور اب سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا جب شانزہ نے اس سے کہا۔ ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ پلیز یار، کچھ چیزیں لینی ہے ارجنٹ، آپ بہن کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرنا۔ مگر پلیز نہ منع نہیں کرو، وہ آنے کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا تو پھر بہن کے آنے سے پہلے ہی آنا ہے، دیر نہ بالکل نہ ہو۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ بالآخر راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شانزہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں کے فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران نظروں سے شانزہ کو دیکھا۔ تم پچھلے ایک ہفتے سے کالج نہیں آئی تو پورا ایک ہفتہ ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھے نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے۔ جسٹ شٹ اپ شانزہ، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ کوئی فیملی ایشو تو نہیں کسی کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں جھگڑ چلنے لگے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اسی کے پیچھے آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزہ واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں تو سامنے شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر اس نے سانس بحال کی۔ شانزہ اپنے لیے چیزیں پسند کری تھی، مگر وہ غائب دماغ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں آتے ہیں میرے پیچھے؟ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر پاپا خود ہی سارے معاملے سے نمٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ شانزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلیں، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ وہ دکان سے باہر نکل آئی۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ کہاں گئے؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کر رہی تھی۔ اوہ نو، اب کیا ہوا؟ یار، وہ ریڈ بیگ تو وہیں رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ پھر واپس جانا پڑے گا اگر وین آ گئی تو۔ سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان، میں ابھی لائی، بس 1 منٹ۔ اور دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدن وہیں سڑک پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔
السلام علیکم مس عدن نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ بدک کر 2 قدم بھی چٹے۔ پتہ بھی چل جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی کار کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ! وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دیجیے، کون ہو تم؟ وہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے فوراً آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ریوالور دیکھتے اس کی زبان بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے اندر دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بھون دوں گا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز اسے نظر آئی وہ اس ماسک والے شخص کا چہرہ تھا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔